تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 67 سے لے کے 69 تک. آیت نمبر 67. And he said, O my sons, do not enter by one gate, but enter by different gates, and I cannot avail you against Allah at all. یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی کہ بٹ جانا. ایک ساتھ 11 لڑکے ایک ساتھ نہیں جائیں. اور میں اللہ نے اگر کچھ سوچا ہے نا، اللہ کی اگر کوئی ول ہے تو اس کے آگے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ویریلی دا ڈیسیژن ریسٹ اونلی ود اللہ، کیونکہ فیصلہ تو آخری اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ان ہم آئی پٹ مائی ٹرسٹ، اور اسی میں اللہ پر ہی میں توکل کرتا ہوں. اینڈ لیٹ آل دوز دیٹ ٹرسٹ، اور جو کوئی بھی توکل کرنے والے ہیں، پٹ دیئر ٹرسٹ ان ہم، وہ توکل کرے اللہ ہی کے اوپر، اسی کے اوپر. آیت نمبر 68. اینڈ وین دے انٹرڈ اکارڈنگ ٹو دیئر فادرز ایڈوائس، تو جب وہ داخل ہوئے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق، اٹ ڈڈ ناٹ اویل دیم ان دا لیسٹ اگینسٹ دا ول آف اللہ، لیکن وہ ایڈوائس کچھ بھی کام نہ آ سکی اللہ کی مرضی کے آگے. It was but a need of Yaqub علیہ السلام's inner self, which he discharged. یہ یعقوب علیہ السلام کی ایک ڈیزائر، ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی. And verily he was endowed with knowledge، اور پھر ان کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، because he had taught him، اللہ نے ان کو سکھایا تھا. But most men know not. لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی. آیت نمبر 69. اینڈ وین دے وینٹ ان بفور یوسف علیہ السلام، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، ہی ٹک ہز بردر بنیامین ٹو ہمسیلف، تو انہوں نے جو بنیامین جو ان کے بھائی تھے ایک ماں سے، وہ انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا. اینڈ سیڈ، یعنی بیچ کی سب چیز باتیں جو بھی ہے وہ سب یہاں ڈیٹیل نہیں دی جائے گی کہ وہ انہوں نے ایک دم دیکھے اور لے لیا اپنے ساتھ، ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے کس طرح سے لیا، وہ کیا ہوا، وہ سب مطلب جیسے کہ وہ ایک پوری کی پوری ایک بڑی سٹوری ہے. تو ویریلی آئی ایم یور بردر، انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. گریو ناٹ فار واٹ دے یوز ٹو ڈو، تو جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے تھے نا اس کے اوپر تم دکھی مت ہونا. انہوں نے بتا دیے کہ بھئی میں یعنی تمہارا بھائی ہوں. یعقوب علیہ السلام orders his children to enter Egypt from different gates. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں کہ جب تم ایجپٹ میں یعنی مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، گیٹ سے. اللہ tells وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ. And he said، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر بائی ون گیٹ، مت داخل ہونا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بٹ انٹر بائی ڈفرنٹ گیٹس، مگر الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی کہ 3 یہاں سے تو 4 یہاں سے، ایسا. اللہ says that یعقوب علیہ السلام ordered his children when he sent بنیامین with them to Egypt. تو جب انہوں نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجا ایجپٹ، تب انہوں نے اپنے بچوں سے یعنی اپنے لڑکوں سے سب سے یہ کہا ٹو اینٹر فرام ڈفرنٹ گیٹس، کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، رادر دین آل آف دیم اینٹرنگ فرام ون گیٹ، کے بجائے اس کے کہ تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے ایک ہی گیٹ سے داخل ہو. ابن عباس، محمد بن کعب، مجاہد، الضحاک، قتادہ، السدی and several others said that he feared the evil eye for them. ان سب نے کہا کہ ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ ان لوگوں کو نظر نہ لگے، بیکاز دے ور ہینڈسم اینڈ لکڈ بیوٹیفل اینڈ گریسفل، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی ہینڈسم بھی تھے اور بہت اچھے خوبصورت بھی دکھتے تھے اور ان کے اندر بہت کشش بھی تھی. He feared that people might direct the evil eye at them. تو ان کو خوف ہوا کہ بھئی لوگ جو ہے وہ کہیں ان کی نظر بد نہ لگ جائے. Because the evil eye truly harms. کیونکہ جب بھی کوئی بھی بری نظر جس کی ہوگی اور وہ نظر اگر لگ جائے گی تو پھر اس کا نقصان ہو کے رہے گا.
بائی Allah's decree, یعنی کہ اللہ کے فیصلے یا اللہ نے اگر اس چیز کے لیے مطلب حکم کر دیا یا تبھی ہی نظر لگے گی. یعنی اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ویسے تو، کیونکہ لیکن اللہ نے احتیاط برتنے کو بولا ہے، لیکن اگر نظر لگی تو پھر وہ اس میں اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کی ڈیکری تھی. اینڈ برنگس ڈاؤن دا مائٹی وارئر رائڈر فرام ہز ہارس. تو اگر جب کسی کو نظر لگتی ہے تو ایک زبردست طاقتور ایک گھوڑ سوار جو جنگجو ہے اور وہ جنگ کرنے والا بندہ ہے، تو اس کو نظر لگے گی نا تو وہ بھی نیچے گر جائے گا پورا. نظر کی وہ طاقت ہے، وہ تو پتھر کو بھی کریک کر دیتی ہے نا نظر. کیونکہ جب کوئی بری نظر سے دیکھتا تبھی تو ہر مومن بندے کو کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی بری نظر سے مت دیکھو. کسی کی کوئی چیز تمہیں اچھی لگی، کسی کے بال، کسی کی آنکھیں، کسی کا قد، کسی کی مطلب خوبصورتی یا کسی کا مال و دولت یا کسی کی کوئی بھی چیز اچھی لگے، گاڑی، تو اس کو دیکھ کر اگر تم یہ نہ بولو کہ اللہ بارک علیہ، بارک اللہ فیکم یا بارک اللہ فیک، تو ایسا کچھ نہ کچھ تم کو اس طرح سے اللہ کا کلام جو ہے، اللہ نے جو بولا ہے وہ چیز تم کو بولنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیونکہ اگر تم نہیں بول رہے ہو اور تم دیکھ کر سوچ رہے ہو کہ ہاں ہے تو بہت اچھی، لیکن دل کے اندر تم جل گئے ہو، حسد ہے، تو اب تم نے وہ شیطان کا عمل کیا جو شیطان ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو اب سوچ لو کہ اب جو تم نے ایسی حرکت کی نا تو اب اس کا گناہ جو ہے اس کی سزا ملے گی تم کو. اس لیے کہ اگر تم مومن بندے ہو تو تم نے کیوں نہیں تعریف کی کہ بھئی اللہ نے جو چیز جس کو دیا ہے تو تم تعریف کرو کہ ہاں اللہ تم کو اس میں بلیس کرے، تم کو برکت دے. لیکن اگر تم یہ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب تمہارے دل میں حسد ہے، اور حسد کی وجہ سے تم نے نہیں بولا اور اس کو دعا نہیں دی. یعنی تم نے اللہ کی وہ ایک چیز جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کو تم بول رہے کہ نہیں میں پسند نہیں کر رہا ہوں، اللہ تو نے کیوں دیا، اور پھر تم اس کو نظر مارو اور اس کو سوچو کہ اس کو نظر لگے، اس کا نقصان ہو. لیکن اگر وہ ہوا تو سوچو کہ تم عذاب سے نہیں بچ سکتے پھر، کیونکہ تم نے وہ چیز کیا ہے جو کہ نہیں مانا ہے، مطلب جو فرما برداری اختیار کرنے والی بات ہے وہ تم نے نہیں کی. تو یہ چیز کو اگر انسان علم کو گہرائی سے سمجھے گا تبھی تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے اور دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو مطلب مجھے تو بڑی جلن ہو گئی، حسد ہو گئی، اب لیکن میں تو اندر دل کے اندر سوچا اچھا اس کو بری نظر لگے، لیکن تم یہ نہیں سوچ رہے نا کہ بعد میں جب عذاب آئے گا اللہ کا تو وہ جو تم پہ آئے گا تو پھر تب کون بچائے گا. کہ سوال تو یہی ہوگا کہ کیوں تو اللہ کی بلیسنگ نہیں دے سکتا تھا اگر مومن تھا تو. He next said, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ and I cannot avail you against Allah at all. اور اللہ کے سامنے، اللہ کی مرضی کے آگے میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. یعنی جو انسانی حد تک احتیاط برتنے کی بات ہے وہ انہوں نے کہہ دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس کے آگے مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا. This precaution will not resist Allah's decision and appointed decree. اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے اور کوئی مطلب ایسی چیز جو اللہ نے اپوائنٹ کر دی ہے کہ بھئی یہ ہونا ہے تو پھر کوئی بھی پریکاشن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. Verily whatever Allah wills cannot be resisted or stopped. یقیناً اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بھی روک تھام نہیں بن سکتا. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ ہم کو متوکلون میں سے بنائے، آمین. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Verily the decision rests only with Allah. حکم تو اللہ ہی کا ہے، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے یقیناً. In him I put my trust. اللہ میں اپنا توکل مطلب رکھ کرتا ہوں اللہ پر. And let all those that trust put their trust in him. اور جو کوئی بھی توکل کرنے والے ہیں لوگ وہ تمام اپنا توکل اسی پہ کریں، یعنی کہ مطلب اللہ پر ہی کریں.
اینڈ وین دے انٹرڈ اکارڈنگ ٹو دیئر فادرز ایڈوائس, تو جب اپنے باپ کی یعنی اپنے والد کی نصیحت کے مطابق ان لوگ داخل ہوئے, اٹ ڈڈ ناٹ اویل دیم ان دا لیسٹ اگینسٹ دا ول آف اللہ, تو وہ چیز نے وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکی اللہ کی مرضی کے آگے. اٹ واز بٹ اے نیڈ آف یعقوب's inner self which he discharged. یہ یعقوب علیہ السلام کی ایک دلی جو بھی خواہش تھی وہ انہوں نے ان کو کہہ دی ایز اے پریکاشن, احتیاط برتنا اگینسٹ دا ایول آئی, یعنی بری نظر نہ لگے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, and verily he was endowed with knowledge because we had taught him. تو اللہ کہتا ہے یقیناً وہ تو مطلب بہت ان کو مطلب ان کے اوپر وہ نوازے گئے تھے علم سے, اور ہم نے ان کو سکھایا تھا علم. اللہ کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو قتادہ رحمہ اللہ الثوری he had knowledge that he implemented. جو ان کے پاس علم تھا اس علم کو انہوں نے وہاں پر یعنی استعمال کیا, امپلیمنٹ کیا. ابن جریر said that this part of the ayah means, کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت کا جو حصہ ہے اس کا مطلب نکلتا ہے کہ he had knowledge, he has knowledge that we taught him, یعنی کہ یہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ہم نے ان کو سکھایا تھا, یعنی وہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ہم ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, بٹ موسٹ مین نو ناٹ, لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کمفرٹس بنیامین, یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بنیامین کو بہت ہی کمفرٹ مطلب پہنچا رہے, یعنی کہ ان کو سکون اور اطمینان دلا رہے ہیں. اللہ ٹیلز وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And when they went in before Yusuf, he took his brother Binyamin to himself and said, Verily I am your brother, so grieve not for what they used to do. تو جب وہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے, انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو لیا اپنے ساتھ. تو وہ الگ الگ وہ جس طرح سے انہوں نے لیا تھا مطلب وہ سب ہم نے تھوڑا پڑھ چکے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے ساتھ جب ان کو لیا کہ وہ روم کے اندر بھی سب 2x2 رہنے کا تھا, تو وہ اکیلے رہتے تھے, ون ہو جاتے تھے. تو یہ ان کی پلاننگ ہی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ اب تم اکیلے ہونا, ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو گے. تو یعنی جیسے اپنی اچھائی انسان دکھاتے ہوتے, ہاں نہیں یہ عزیز دیکھو منسٹر کتنے اچھے, لیکن تاکہ ان لوگوں کو کوئی شک نہیں ہو. لیکن اب اکیلے میں وہ ان سے بات کر سکتے تھے نا. And said, Verily, I am your brother. میں تمہارا بھائی ہوں. So grieve not for what they used to do. دکھی مت ہو وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ جو بھائی تھے, تو دکھی مت ہو. Allah states that when Yusuf alayhi salam's brothers went in before him, along with his full brother Binyamin, he invited them to a place of honor as privileged guests. تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یعنی اللہ سٹوری سنا رہا نا ہم کو, اصلی جو ہوا تھا, جو وہاں پر گزر چکا, وہ سب کچھ اللہ ہم کو بتا رہا ہے, کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. چاہے وہ کنویں میں تھے وہاں بھی اللہ موجود ہے, پھر وہ باہر نکلے, پھر وہ محل میں وہ عزیز کے گئے سلیو بن کے, وہاں بھی اللہ موجود ہے. بیوی عزیز کی جو تھی اس نے اپنی نیت خراب کی تو وہاں بھی اللہ تھا ان کو بچانے کے لیے, اللہ نے ہی بچایا. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تبھی تو اللہ ہم کو سٹوری سنا رہا ہے. ورنہ کون تھا ادھر, نہ کوئی ایسے کوئی کیمرہ مین تھے, نہ تو کوئی مطلب وہ دیکھ رہا تھا, کوئی ریکارڈ بھی نہیں کر رہا تھا. کسی کو نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کنویں کے اندر کیا ہو رہا ہے, جیل میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب ہم کو اللہ سٹوری سنا رہا ہے, اسی لیے اللہ ہم کو ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل بتا رہا ہے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے سامنے پیش ہوئے اپنے ان کے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ جو ایک ماں سے تھے, تو انہوں نے ان سب کو بہت عزت دی اور ان کو مطلب دعوت دی, اور اس طرح کے جیسے کہ کوئی بہت ہی باعزت تمہارے مہمان ہوتے ہیں کوئی, وہ اس طرح سے. He granted them gifts, اور پھر ان کو تحفے بھی دیے, and generous hospitality and kindness, اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھی مہمان نوازی کی گئی, ان کے ساتھ بہت ہی نرماس کا سلوک کیا گیا. He met his brother in confidence and told him the story of what happened to him. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو
تنہائی میں لے کے تب بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ پوری سٹوری انہوں نے بتایا اپنے بھائی کو. اینڈ دیٹ ہی واز ان فیکٹ ہز بردر, اور یہ کہ تم میرے بھائی ہو. ہی سیڈ ٹو ہم, اور پھر انہوں نے کہا لا تبتئس, گریو ناٹ, دکھی مت ہو, نور فیل سیڈ فار واٹ دے ڈڈ ٹو می, اور میرے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا اس کے لیے دکھی مت ہو. ہی آرڈرڈ بنیامین ٹو ہائڈ دا نیوز فرام دیم, پھر انہوں نے بنیامین کو کہا کہ یہ خبر ان کو مت دینا. ٹو ریفرین فرام ٹیلنگ دیم دیٹ دا عزیز از ہز بردر یوسف, کہ یہ ان کو کہیں مت بتا دینا کہ جو عزیز ہے وہ میرا بھائی ہے یوسف. ہی پلاٹڈ ود ہم, یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی وہاں پر, یعنی چال بولیں گے تو کوئی بری چال نہیں, وہ تو اللہ کے حکم سے جو بھی کر رہے تھے. ہی پلاٹڈ ود ہم ٹو کیپ ہم ان ایجپٹ, یعنی انہوں نے ایک سازش کی تھی جو ان کو ایجپٹ میں اپنے بھائی کو ان کو روکنا تھا, تاکہ وہ ان ایجپٹ انجوائنگ آنر اینڈ گریٹ ہاسپٹیلٹی, تاکہ وہ اپنے بھائی کو وہاں پر جو عزت اور مرتبہ جو ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو, اور وہ اس کو انجوائے کریں, اور ان کو بہت ہی اچھی مہمان نوازی ان کو ملے جو ان کو بہت اچھی لگے. تو ان کا دل چاہ رہا تھا اپنے بھائی کے لیے یہ کرنے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي